सब्सक्राइब करें। ताला ने पिछले रुकू में धमकियां दी इनको, मुशरिकीन को, कि देखो कभी क़हत का अज़ाब आता है, कुछ लोग अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं उस अज़ाब में, जैसे ही अज़ाब टलता है तो फिर सरकशी में मुब्तला हो जाते हैं, और कुछ तो ऐसे बदबख्त हैं क़हत का अज़ाब आए या कोई भी अज़ाब आए रुजू भी नहीं करते। तो उनको अल्लाह ने पिछले रुकू के आखिर में धमकी दी अचानक कि देखो एक दिन अज़ाब आएगा, फिर वो टलेगा नहीं, वो आखिरत का अज़ाब होगा। दुनिया चूँकि दारुल इम्तिहान है इसलिए इसमें अज़ाब आते हैं तो टलते भी हैं, दूर भी हो जाते हैं। आखिरत दारुल इम्तिहान नहीं है, वो दारुल जज़ा है। तो वहाँ जब अज़ाब आएगा तो तुम मायूस हो जाओगे, वो टलेगा नहीं। तो ये धमकी जो अल्लाह ताला ने दी, उनको डराया, उसके बाद अल्लाह फिर अक़ली दलाइल की तरफ आते हैं कि तुम सोचते क्यों नहीं हो, अगर मैंने आखिरत ना रखी होती और तुम्हारा आखिरत में हिसाब व किताब ना होता, क्योंकि मसला यही था ना, कुरान में पिछले रुकू में अल्लाह ने क्या फरमाया था कि ये आखिरत पर ईमान नहीं रखते, जवाबदही का खौफ नहीं है, तो इसलिए बदमाशियों में आगे जा रहे हैं। तो अल्लाह कहते हैं तुम्हें जवाबदही का खौफ है क्यों नहीं? मैंने आंख बनाई, मैंने कान बनाए, मैंने दिल बनाया, तो तुम क्या समझते हो ऐसे ही बना दिया मैंने, तुमसे हिसाब नहीं लूंगा मैं इन चीज़ों का, जो मर्जी करते रहो दुनिया में। तो इसी मजमून को कुरान इस रुकू से शुरू कर रहा है। वहुवल्लज़ी अंशअ लकुमुस्समा, वो अल्लाह वो ज़ात है जिसने तुम्हारे लिए कान पैदा किए, वल अबसार आँखें पैदा की, वल अफ़िदा दिल पैदा किए, क़लीलन मा तशकुरून, तुम बहुत थोड़ा शुक्र करते हो। शुक्र का एक दर्जा ये भी है कि मानो कि खुदा ने पैदा किया, तो जब उसने पैदा किया है तो इन आँखों से सीधा रास्ता देखो, इन कानों से हक़ सुनो, इस दिल से हक़ को सोचो। तुम क्या कर रहे हो? इन आँखों से बस वो चीज़ देख रहे हो जिसमें तुम्हें मज़ा आए, कानों से वो सुन रहे हो जिसमें तुम्हें मज़ा आए, दिल से वो सोच रहे हो जिसमें तुम्हें मज़ा आए। तो ख्वाहिशात के पीछे भाग रहे हो, हक़ के लिए ना कान इस्तेमाल कर रहे हो, ना आँख इस्तेमाल कर रहे हो, ना दिल इस्तेमाल कर रहे हो। तो यही नाशुक्री है बहुत बड़ी। आगे फरमाया वहुवल्लज़ी ज़रअकुम फ़िल अर्ज़, वल्लाह ही वो तो ज़ात है जिसने तुम्हें ज़मीन में पैदा करके फैला दिया। व इलैहि तुहशरून, तो जो फैला सकता है व इलैहि तुहशरून, उसी की तरफ तुम्हें जमा भी किया जाएगा। ये एक अजीब बात है कि तुम इसके तो कायल हो खुदा ने पैदा करके फैला दिया, इसको नहीं मानते कि वो दोबारा जमा भी कर सकता है। वहुवल्लज़ी युह्यी व युमीत, वल्लाह ही तो वो ज़ात है जो हयात भी देता है, यानी मुर्दों को ज़िंदा कर देता है, जैसे अंडे से चूज़ा निकाल देता है, वो बेजान चीज़ों में जान डाल देता है। व युमीत, और मौत भी देता है। वलहु इख्तिलाफुल लैली वन नहार, उसी के लिए दिन और रात के इख्तलाफ हैं, कैसे सर्दियों गर्मियों में दिन और रात चेंज होते हैं। और इस इख्तलाफ में ये भी दाखिल है कि रात ख़त्म होती है, दिन आता है, दिन ख़त्म होता है, रात आती है। अफला ताक़िलून, तो अक़ल से काम क्यों नहीं लेते? जो खुदा ये सब कुछ कर रहा है तो किसी हिकमत से कर रहा है ना। उसने तुम्हें मार के मिट्टी करके ख़त्म करना होता तो इतने बड़े बड़े तसर्रुफ़ात और कुदरत के नमूने तुम्हें क्यों दिखाता? अल्लाह कहते हैं इन सब बातों में ना ये गौर करते हैं, ना अक़ल से काम लेते हैं। बल क़ालू, बल्कि एक ही बात इन्होंने ज़बान से रटी हुई है कि भाई कोई आखिरत नहीं है, बस यही दुनिया है। और इनके पास जो दलील है ना आखिरत के इनकार की, वो वही दलील है जो तमाम पैगम्बरों के मुकाबले में पिछली कौमों ने दलील दी है। बल क़ालू मिस्ला मा क़ाल अव्वलून, अल्लाह कहते हैं तमाम दलाइल को ये एक तरफ रखते हैं और वही बातें कहते हैं जो पहले लोगों ने कही हैं। वो क्या कही हैं? क़ालू, पिछले लोग भी ये कहते थे, अइज़ा मितना वकुन्ना तुराबन, भला जब हम मर गए और मिट्टी हो गए, व इज़ामन, और हड्डियाँ हो गए, इन्ना लमबऊसून, तो क्या फिर दोबारा उठाए जाएंगे? ये कैसे पॉसिबल है भाई? ये समझ में नहीं आता। ये तो कोई साइंसदान नहीं कहता, ना हकीम जालेनूस ने कहा, ना किसी पुराने हकीम ने, तबीब ने, डॉक्टर ने कहा, ना आज का कोई डॉक्टर कहता है, ना कोई साइंटिस्ट कहता है। इस खोपड़ी में आने वाला, सब अक़ल में आने वाली चीज़ें नहीं है। लक़द वइदना नहनु, इसका तो हमसे भी वादा किया जा रहा है और हमारे बाप दादाओं से भी, आबाउना हादा, इस बात का, मिन क़ब्लु, इससे पहले, इस बात का तो बहुत पहले से तज़किरा चला आ रहा है, आज तक हमने कोई मुर्दा ज़िंदा होते हुए नहीं देखा। इन हादा इल्ला असातीरुल अव्वलीन, नहीं है ये बात मगर पुराने लोगों के पुराने किस्से, पुराने लोगों की कहानियाँ हैं और कुछ भी नहीं है। अभी तक हमने कोई देखा नहीं है मुर्दा ज़िंदा हुआ हो। अल्लाह दलील देते हैं कि तुम्हें ये अक़ल से बईद बात लगती क्यों है? ये तो दलील नहीं हुई ना कि एक काम नहीं हुआ तो वो फ्यूचर में हो भी नहीं सकता। ये कौन सी दलील है? आप जो ये दलील दे रहे हैं कि आज तक कोई मुर्दा ज़िंदा नहीं हुआ, तो इससे ये साबित हो जाता है कि अल्लाह मुर्दे ज़िंदा नहीं कर सकता। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आज तक नहीं हुए लेकिन फ्यूचर में हो जाते हैं। बहुत सारे काम आज हो रहे हैं जो माजी में नहीं हुए। तो ये तो कोई दलील नहीं है। तुम दलील ये दो कि खुदा के पास कुदरत और ताकत नहीं है मुर्दा दोबारा ज़िंदा करने की, ये दलील दो तो बात समझ में आएगी।
لیکن ہم تمہیں دلیل دیتے ہیں کہ خدا پاورفل ہے، اور تم بھی اقرار کرتے ہو، کیونکہ مشرکین مکہ وہ اللہ کے وجود کو مانتے تھے، وہ اتنے بے عقل نہیں تھے کہ وہ یہ کہتے کہ کائنات خود سے بنی، وہ مانتے تھے کسی نے بنائی ہے. تو اللہ کہتے ہیں تم خود اقرار کرتے ہو، تو آؤ ہم تم سے سوال پوچھتے ہیں کہ تم بتاؤ، قل لمن الارض، اے نبی ان سے پوچھئے کس کے لیے زمین ہے، بھئی یہ زمین کا مالک کون ہے، ومن فیہا، اور وہ مخلوق جو زمین میں رہتی ہے اس کا مالک کون ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو بتاؤ، سیقولون للہ، یہ عنقریب یعنی فوراً کہیں گے اللہ کے لیے. کیا مطلب؟ جب یہ اللہ کے لیے، اللہ اس کا مالک ہے، تو جو اتنا پاورفل ہو وہ دوبارہ کیوں پیدا نہیں کر سکتا؟ قل افلا تذکرون، تو کہہ دیجئے پھر تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے، پھر تم یہ کیوں کہتے ہو کہ یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، جو اتنا پاورفل خدا ہے وہ کیوں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ قل من رب السماوات السبع، اچھا پھر آپ ان سے پوچھئے کون ہے 7 آسمانوں کا پیدا کرنے والا. مشرکین مکہ 7 آسمانوں کے وجود کو مانتے تھے، کیونکہ تمام آسمانی کتابوں میں اس کا تذکرہ تھا، تو یہ بات ان میں شائع ہو چکی تھی. تو اس کو کہتے ہیں دلیل الزامی، ایسی دلیل جس کو سامنے والا تسلیم کرتا ہو تو اس کی دلیل کو اسی پہ رد کر دینا. قل من رب السماوات السبع، کہہ دیجئے بتاؤ 7 آسمانوں کا پالن ہار رب کون ہے، مالک کون ہے، ورب العرش العظیم، اور بہت بڑے عرش کا مالک کون ہے، سیقولون للہ، یہ کہیں گے بھئی یہ سب چیزیں اللہ کے لیے ہیں. قل، کہہ دیجیے افلا تتقون، پھر تم ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ کیا مطلب؟ ایک طرف تم مانتے بھی ہو کہ اس کائنات کا مالک بڑا پاورفل ہے، پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ ہم دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے، یہ تو عقل میں آتا ہی نہیں ہے. تم یہ بات کہتے ہوئے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ یعنی تم اس بات سے کیوں نہیں ڈرتے کہ وہ خدا تمہیں سزا دے سکتا ہے؟ بار بار یہ کیوں کہتے ہو یہ عقل سے بعید ہے؟ جو اتنا پاورفل ہے اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ کیسے پیدا کرے گا، تو وہ اس کے عذاب سے تمہیں ڈرنا چاہیے، تم اس کی توہین کر رہے ہو. قل من بیدہ ملکوت کل شیء، اے نبی آپ ان سے تیسرا سوال پوچھئے، بتاؤ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کے اختیارات ہیں، سب کچھ کر سکتا ہے اس کائنات میں وہ. وہو یجیر، وہ عذاب سے پناہ بھی دے سکتا ہے، کتنی بڑی سے بڑی مصیبتوں وہ بچا سکتا ہے. ولا یجار علیہ، لیکن وہ مصیبت دینے پر آ جائے تو کوئی اس کے خلاف تمہیں نہیں بچا سکتا. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کون یہ سب کچھ، کس کے ہاتھ میں اختیارات ہیں. سیقولون للہ، فوراً یہ کہیں گے بھئی اللہ کے ہاتھ میں سارے اختیارات. قل، پھر اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے فانا تسحرون، پھر تم پر جادو جو کیا گیا ہے تو تم کدھر کو جا رہے ہو؟ یعنی اس جادو کی وجہ سے تم سیدھے راستے سے بھٹک گئے ہو، تمہاری عقل کام نہیں کر رہی ہے. فانا، کہاں جا رہے ہو پھر تم؟ یعنی پھر تم یہ جو کہہ رہے ہو نا کہ ہم دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، اس کا مطلب تم سیدھے ٹریک سے ہٹ گئے ہو، کسی نے تم پہ جادو کر دیا ہے، تمہاری عقل کام نہیں کر رہی ہے. تو کیا پھر یعنی بار بار یہ کیوں کہتے ہو کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں آج بھی یہی ہو رہا ہے نا، آج بھی جو ملحد اور ایتھیسٹ لوگ ہیں ان کو جب بتایا جائے دوبارہ ہم نے زندہ ہونا ہے، کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے؟ او بھائی، منی کے قطرے سے 9 مہینے میں بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آ جاتا ہے، یہ کیسے ممکن ہو گیا؟ یہ تو تم نے دیکھ لیا اس لیے ایمان لے آئے، نہیں دیکھا ہوتا تو تم اس کا بھی انکار کرتے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا 9 مہینے میں انسان بن کے تیار ہو جائے. اور مٹی سے بنا ہے، وہ مٹی سے منی سے جناب پورا بچہ، یہ تھوڑے دنوں میں یہ سارا پروسیس کمپلیٹ ہو جاتا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ خدا دوبارہ زندہ، یہ کیسے یعنی اچھمبے کی بات ہے کہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا. آگے اللہ فرماتے ہیں بل اتیناہم بالحق، اصل بات یہ ہے کہ نہ ان پہ جادو ہوا ہے، نہ ان کی عقل نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے. بات اصل میں یہ ہے کہ ہم ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں. جب حق آتا ہے نا تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو اس حق کو ماننے کی توفیق ملے، کیونکہ حق ان کی خواہشات کے اگینسٹ جاتا ہے. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں. جو جھوٹ بولتا ہے نا، بے وقوف یا پاگل کے عمل کو جھوٹ نہیں کہا جاتا. جھوٹ اسی کو کہا جاتا ہے جو جانتے بوجھتے ہوئے غلط بیانی سے کام لے رہا ہو. کیا مطلب؟ یہ جانتے بوجھتے ہوئے غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. ان کا بھی ضمیر کہتا ہے کہ جو خدا یہ سب کچھ کر سکتا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے مشرکین میں جو 2 بڑی بیماریاں تھیں جس کو ختم کرنے کے لیے قرآن نازل ہوا کہ ایک خدا کو مانو، ایک خدا کی غلامی میں آ جاؤ، تو اللہ نے اس توحید کا پھر بیان کیا. کیونکہ اسلام کا حاصل یہ ہے کہ ایک خدا کے حوالے ہم اپنے آپ کو کر دیں، اور شرک اس میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. ما اتخذ اللہ من ولد، اللہ نے کسی کو اولاد نہیں ٹھہرایا. وما کان معه من الہ، اور نہ اس اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہے. اذا لذهب كل الہ، اگر ایسا ہوتا اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود ہوتا، لذهب كل الہ،
تو ہر معبود لے جاتا بما خلقا، اس چیز مخلوق کو جو اس نے پیدا کی. یعنی معبود ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ خالق بھی ہو، کائنات کا کریٹر بھی ہو. تم جن کو معبود مانتے ہو وہ کریٹر نہیں ہے، لہذا وہ معبود بھی نہیں ہے. اور تم بھی یہ مانتے ہو کہ ایک کریٹر نہیں ہے، کیونکہ مشرکین مانتے تھے کریٹر خالق صرف اللہ ہی ہے. تو اللہ کہتے ہیں اگر ان کو یہ معبود کریٹر ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ نظام کائنات تباہ و برباد ہو جاتا. تو اس سے پتہ چلتا ہے جو بنانے والا وہ ایک ہے. جب بنانے والا ایک ہے تو عبادت کے لائق بھی صرف وہی ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے. تو اللہ کہتے ہیں اگر اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو یقیناً وہ خالق بھی ہوتے، کریٹر بھی ہوتے. تو پھر کیا ہوتا کہ کچھ حصہ اللہ نے کائنات کا بنایا ہوتا، کچھ ان لوگوں نے بنایا ہوتا. تو دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے، جو جس چیز کا مالک ہوتا ہے وہ اپنے حق کا مطالبہ کرتا ہے. تو لذهب كل الہ بما خلق، ہر معبود، ہر کریٹر اپنی تخلیق کو لے کے نکل جاتا، پھر دوسرا اس میں مزاحمت کرتا. جیسے وراثت میں جھگڑے ہوتے ہیں، ولا علی بعضهم علی بعض، اور ان میں سے بعض معبود بعض پر سرکشی کرتے. جیسے دنیا میں حکومتیں ایک دوسرے سے لڑتی ہیں، فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار میں آپ دیکھیں آج بھی دنیا کے ملک لڑ رہے ہیں، حکومتیں لڑ رہی ہیں آپس میں. یہ جب ہلے کی الگ الگ ریاست ہے، اگر ایک ہی ریاست میں 2 حکمران ہو پھر تو 2 دن نہیں ملک چل سکتا. تو آپ ایک ہی کائنات میں کیسے اتنے سارے معبود کے قائل ہیں؟ اللہ کہتے ہیں یہ سب ایک دوسرے پہ چڑھ دوڑتے، سرکشی کرتے. نتیجہ کیا نکلتا؟ نظام عالم تباہ ہو جاتا. لہذا نتیجہ کیا نکلا؟ سبحان اللہ عما یصفون، اللہ ان تمام عیبوں سے پاک ہے جو یہ اللہ کے لیے بیان کرتے ہیں. عیسائی کہتے ہیں اللہ نے عیسیٰ ابن مریم کو بیٹا ٹھہرا لیا، اس عیب سے بھی اللہ پاک ہے. مشرکین کہتے ہیں یہ ہمارے یہ جو بت ہیں یہ ہماری بگڑیاں بنا سکتے ہیں، اس عیب سے بھی اللہ پاک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں. عالم الغیب والشہادہ، اس کا علم بھی کامل ہے، غیب کو بھی جانتا ہے اور حاضر چیزوں کو بھی جانتا ہے. فتعالی عما یشرکون، لہذا جن معبودوں کو اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں اللہ ان تمام معبودوں سے پاک ہے، بلند اور برتر ہے. لہذا اپنے آپ کو ایک خدا کے حوالے